میں بھولیا نہیں ہے اتنا تکلیفاں تیرے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کتنے اٹھائن آپ دے غلامہ نے اے تکلیفاں برداشت کتنے اٹھائن اتنی تکلیفاں اٹھامن دے بعد اسلام دی آپ یاری تھی اسلام چل دیں تیرے تے میرے تک پہنچایا ساکو تو نہیں پتا کہ اسلام دی سارے تک دعوت کی میں پہنچی ہے اسا مسلمان اسا تو جدی پشتی مسلمان ہے ساکو نہیں پتا تکلیف کیا ہوندی ہے کہ خاندان دا پریشر کیا ہوندے قوم دا پریشر کیا ہوندے قوم دا دباؤ کیا ہوندے یہ تو انہاں لوگوں کو پوچھو کہ جنہوں نے اسلام دی خاطر اپنا تن من دھن آل اولاد گھر جائیداد ماں پیو بہن برا چاچے ہمسائے سب کو چھوڑ دیتے انہاں ہستیاں دے وچوں ایک ہستی دا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر ہے مشرک ہے امیہ بن خلف اندہ غلام ہے گا پاک نبی دی ذات تے ایمان گھن کے آیا ہے امیہ بڑا تکلیفاں نے دے تتی ریت لٹا دیتا گرم انگارے لٹا دیتا پیروں تلے انگارے رکھ چھوڑے اتنا تکلیفاں دیتا کہ آپ دے پسینہ آپ دی چربی دے نال او انگارے بجھ وینے ہن گرم پتھر ٹھر وینے ہن اتنا پسینہ نکلدا ہے کہیں آنکھنا کیتا کہ یار بلال ایک کیا آزمائش ہے گی کیا آزمائش ہے گی کلمہ پڑھ رہے ہیں چھپ چھپا تھا پڑھ گیتا کر کلہ دیا کر نماز بھی پڑھ گیتی کر عبادت بھی کر گیتی کر اتنا تکلیفاں کیوں برداشت پیا کرنے آپ نے فرمایا کہ میرا عشق میرے کو اجازت نہیں دیتا کہ میں چھپ چھپا کر کے یہ کام کروں فرمایا کہ بازار کریں گئے جی اسیں گیاں فرمایا کہ بازار ون کے اتنا کہ مٹی دی دکان ہوئے نا جتا کہ اے سامان مل دے مٹی دا او کئی گھینے واسطے آوے نا آ کے نا او چاہ کے یہ ٹھنگا مرے دے ٹھنگا مارے سے ٹھیک ہے پکا صحیح ہے کوئی خرابی تو نہیں کچا تو نہیں ہے گا جرے ٹھنگا صحیح لگ پوے اندازہ تھی میں دیکھے اے ٹھیک ہے گا ان دے بعد والمالک گندے فرما کہ اللہ تعالیٰ بھی میں کو ازمیندہ پہ ازمائش لینا پہ کہ بلال کو ازما کے دیکھوں دا صحیح کچا ہے کہ پکا ہے بلال کو دیکھو تو صحیح ایک کچا ہے ایک پکا ہے ایک تگوے سی کہ نہ تگ سی فرما کہ رب دی یہ ازمائش ہے کہ آپ نے ہنس دیں کھل جائے ہوئے ان ازمائش کو قبول کیتے آپ نے تکلیفاں برداشت کیتن مصیبتاں برداشت کیتن امیہ بن خلف دے انگارے کو برداشت کیتے تتی ریت کو برداشت کیتے اتنا مصیبتاں آپ نے جھلیاں جھلن دے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیتا آپ نے امیہ کو کیا آکھیا اللہ اکبر نہ کہ جو مرضی کر گن جو بس لگ دئی لاگن لیکن اے دل جسم تے تیرا قابو ہے نا جسم تے تیرا قابو ہے گا لیکن دل تے کسی کا قابو نہیں ہے گا میں کم تیرے کرے سا غلام تیرا لیکن این جسم تے دل تے قابو کہیں بیا کو کہیں نہیں اے دربار مصطفیٰ دے اندر اے دل ویکھ چکے باویں اگ تے یار لٹا لے باویں اگ تے یار لٹا لے
میرے پیرا ہٹ میں خاتو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، بھاویں اگ تے یار لٹال ہے، بھاویں اگ تے یار لٹال ہے، میرے پیرا ہٹ میں خاتو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، میرا زہری جسم کڈہیں ہوندے پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، میرا زہری جسم کڈہیں ہوندے پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، جو لگ دے بس تو لال ہے، جو لگ دے بس تو لال ہے، میرے پیرا ہٹ میں خاتو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، اے پیار کچی تند تے نہیں، میرا دل کہیں دا پابند تے نہیں، اے پیار کچی تند تے نہیں، اے پیار ہے کچی تند تے نہیں، میرا دل کہیں دا پابند تے نہیں، میرا دل کہیں دا پابند تے نہیں، چاویں تاں کھل وی لال ہے، چاویں تاں کھل وی لال ہے، چاویں تاں کھل وی لال ہے، میرا صبر تے عشق زمال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، بھاویں اگ تے یار لٹال ہے، بھاویں اگ تے یار لٹال ہے، میرے پیرا ہٹ میں خاتو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، راسی دید وی پھر مدینے تے، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، راسی دید وی پھر مدینے تے، راسی دید وی پھر مدینے تے، جا لگ دے زور تو لال ہے، جا لگ دے زور تو لال ہے، بھاویں پھانسی تے لٹکال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، میرا زہری جسم کڈہیں ہوندے، میرا زہری جسم کڈہیں ہوندے پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، تو لکھ پابندیاں لال ہے، تو لکھ پابندیاں لال ہے، بھاویں سولی تے لٹکال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی گئے، آپ دی کیفیت دے کے پریشان دے کے تکلیفاں دے کے پریشانیاں تکلیفاں دے کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین پریشان تھی کے بیٹھن، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے نا، عرض کیتی حضور پریشان کیوں ہے وے، حضور پریشان کیوں ہے وے،
پریشان ہے دی وجہ کیا ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہوئے؟ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق، میرا امتی، میرا غلام بلال بڑی آزمائش دے اندر ہے، بڑی پریشانی دے اندر ہے، اکو آزاد کراون دے بارے سوچ دے پے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے کول گئے، آپ نے فرمایا کہ امیہ غلام بیچنے، جڑے بندہ کوئی چیز نہ بیچنی ہوئے نا، وہ کو آگو کہ یار اے چیز بیچے نہیں، وہ پتہ کہ اتنا منگو، اگلا بندہ آگے یاد لگ دیتا ہے بیچنا نہیں ہے گا۔ بازار ویندے وے نا، منڈی تے ویندے وے، جانور گھن کے ویندے وے، پیسے منگ دے تے کیا آدھے نا، تو سا نہیں بیچیں دے، یہ بھی آدھے نا، تو سا نہیں بیچیں دے۔ اسا میں نے ساکوں پوچھ دے ہیں کہ فلاں چیز بیچنی ہے کہ اتنا ریٹ ہے گا، یاد تین بیچنا نہیں ہے کہ گال کر بیچنا لی۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا ہوا کہ اتنا، آپ نے دوجی گال نہیں کی تھی، فرمایا کہ دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھن کے واپس مڑن لگے، امیہ بول پہ یار میں بیچنا تا نہ ہم، میں تا دے دا پیا ہمیں، میں سمجھدا ہمیں کہ ابو بکر بڑا تاجر ہے، سمجھدار ہے، ہی کالے غلام کو گھن کے ویندا پے، اتنا مہنگا غلام گھن کے ویندا پے کہ کوئی خصوصیت بھی نہیں، کہ آپ کو اتنی خصوصیت ہے، خوبصورتی بھی نہیں، اتنا مہنگا غلام ابو بکر کیوں گھن کے ویندا پے؟ فرمایا کہ تے کو کیا خبر ہے کہ مہنگا کی دی وینا؟ فرمایا کہ میں کو تا اے سمجھو کہ مفت ویندا پے، میرے حساب نہ اے مفت ہے گا، بلال دے بدلے میں کو جنت مل دی پی، مفت ہی ہے نا۔ پاک نبی دی بارگاہ دے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تے حضور گھن کے آ گیا، ان ایک وقت ہے کہ بلال کو جاندا کوئی نہ ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نار رکھے، اپنا غلام بنائے، اپنا خزانچی بنائے، جتنا حضور ہونے بلال بھی نال۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی ادوار بھی دیکھا، مدنی ادوار بھی دیکھا، ایک وقت آیا مکہ فتح ہو گیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو پاک فرمایا، بتیں کو ہٹا کے ایک پاسے کیتا، 360 بتیں کو باہر سٹوایا، 360 بتیں، ہر قبیلے دا اپنا اپنا بتے گا، ہر قبیلے دا اپنا بتے گا، پھر ہر بت دی اپنی اپنی کشش گی، ایک بتے جڑا آدھے جائے بارش برسیں دے، ایک بتے ایسے جناب روزی لیں دے، ایک بتے ہوا چلیں دے، ایسی بادل گھن کے آندے، اے فلاں کام کریں دے۔ حال اے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج دے اندر فرمایا کہ حال اے ہے کہ اے مکھی بھی نہیں بڑھا سکتے، فرمایا کہ مکھی بڑھاونا تو دور دی گال ہے، فرمایا کہ مکھی جو تے کشل لگی ہوئی ہوئے، کہ زعفران لگی ہوئے، خوشبو لگی ہوئی ہے، کوئی چیز پئی ہوئے، او چاہ کے منجے پہ اے اوک بھی نہیں روک سکتے، اے ہے ان دی طاقت نظریے، اتنے 360 ایک دو نہیں ہے کہ 360 انبار لگا پہ، چھوٹا جہاں مکہ پاک ہے گا، کعبہ شریف ہے گا، 360 بت رکھے ہیں، پاک روے سارے کو ہٹا کے باہر ہٹو، وہ سارے بت باہر سے ٹیج گئے، مکہ تھی گیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے بھی اسلامی حکومت دا اے شعار ہے، جتا کر جڑے علاقے کو فتح کرنے نا اتھاں کر اذان پڑھی ویندی ہے، تاکہ علاقے کو پتہ چل ونجے کہ اتھاں کر مسلمان۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال اذان دے، حضور اذان کتنا دیونی ہے؟ فرمایا کہ کعبہ دی چھت دیونی ہے، ہن او کعبہ بڑے بڑے سردار بھی موجود، ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی موجود،
سردار قریش بھی موجود ہیں، حسبی نسبی لوگ بھی موجود ہیں، کعبہ دے متولی بھی موجود ہیں، قریشی بھی موجود ہیں، حارثی بھی موجود ہیں، ہر قبیلے دا لوگ بندہ اچے خاندان دے لوگ موجود ہیں، لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے کریتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بلال او تکلیفاں بھول ون ہن جڑے اسلام دی خاطر تے تکلیفاں برداشت کیتے ہن بھول ون ہن سارے دے دے کریں بلال کعبے دی چھت تے گیا کریں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مدینے وچ ہم منہ کریں ہم کعبے دو تبوک وچ ہم خیبر وچ ہم حنین وچ ہم حضور سفر وچ ہم حضر وچ ہم حضور جتا ہم کعبے دے اندر منہ کر کعبے طرف رخ کر کے اذان پڑھدا ہمیں حضور ہن کعبے دے اوتے کھڑا دسو تسی منہ کیڑے پاسے کرنا ہے